نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود و محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے وہ ذات بڑی ہے اسی طرح سے نعرہ لگائیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ درود و محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب آپ کے سامنے جناب علامہ اعجاز حسین مہدی صاحب آپ فیصل آباد وہ خطاب کریں گے، تو جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی سب امام بارگاہ میں تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم صحابہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة على أہلہا۔ اما بعد فقال المنان في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار۔ شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال۔ کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستاں حسین۔ آپ کی توجہات اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستاں حسین۔ قرآن بن گیا ہے تیری داستاں حسین۔ اور آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچی ہے تیرے خون کی چھینٹیں وہاں حسین۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس دنیا میں بڑی شادیاں ہوئیں، بڑے نکاح ہوئے، لیکن ایک
نکاح ایسا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں، بہت توجہ رکھیے گا، میں نے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی. کسی نکاح کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک نکاح کے، اور وہ نکاح کیسا ہے؟ وہ نکاح ہے علی و بطول کا. وہ نکاح ایسا نکاح ہے کہ خدا نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا زوجت النور بالنور علی العرش وزوج النور بالنور علی الفرش، کہ میں نے نور کو نور سے عرش پہ ملایا ہے، تو نور کو نور سے فرش پہ ملا. توجہ ایسا بات، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا میرا. اور پیغمبر گرامی قدر نے جب علی و زہرا کا عقد پڑھا تو خالق کائنات نے، جیسے ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو پھر اس نکاح کو رجسٹر کیا جاتا ہے، خالق کائنات نے علی و زہرا کے اس نکاح کو رجسٹر فرمایا، اور فرمایا کہ اس انداز میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا میں نے دو دریاؤں کو بہا دیا ہے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے. اور یلتقیان، جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر ان دونوں دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں، مونگے تمام مفسرین شیعہ و سنی، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو دریاؤں سے مراد ایک دریائے عصمت ہے، ایک دریائے شجاعت ہے، ایک دریائے طہارت ہے، ایک دریائے امامت ہے. ان میں جو دونوں دریاؤں کے درمیان پردہ ہے وہ رسالت ہے، یعنی ایک دریا سے مراد جناب زہرا، دوسرے دریا سے مراد جناب مرتضیٰ، پردے سے مراد جناب مصطفیٰ. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. موتی سے مراد حسن مجتبی، مونگے سے مراد حسین سید الشہد. توجہ ہے صاحبان، سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ اور اگر آپ کی توجہات میری جانب ہیں، سماعت حاضر ہیں، تو گزارش کروں کہ خالق کائنات نے جہاں پہ حمد و ثنا کا اختتام ہوتے دیکھا اسے محمد کہنے لگا، جہاں دیکھا کہ بلندیاں سجدہ ریز ہو رہی ہے اسے علی کہنے لگا، جس پہ زہد و عبادت اور ورع و تقوی کو فخر کرتے دیکھا اسے زہرا کہنے لگا. جہاں پہ حمد و ثنا کا اختتام ہوتے دیکھا اسے محمد کہنے لگا، جہاں دیکھا کہ بلندیاں سجدہ ریز ہو رہی ہے اسے علی کہنے لگا، جس پہ عبادت زہد و تقوی اور ورع کو فخر کرتے ہوئے دیکھا اسے فاطمہ کہنے لگا، جسے حسن و خوبی کا منبع جانا اسے حسن کہنے لگا، اور جس ہستی میں یہ سارے اوصاف یکجا نظر آئے اسے حسین یہ توجہ ہے صاحبان، سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات؟ میں پڑھتا تھا سورہ رحمان، پڑھا کرو قرآن، اور تمہارا تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، علی والوں کا تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، تیرے بچوں کو ہونا چاہیے قاری قرآن، تیرے بچوں کو ہونا چاہیے حافظ قرآن، تیرے گھر سے قرآن کی صدائے بلند ہونی چاہیے، تیری مساجد سے قرآن کی آوازیں آنی چاہیے، اور تیری مساجد نمازیوں سے پر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں ایک تیرا رہبر ایسا ہے جس کے متعلق
ایک اسلام کا مفتی اعظم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کس کے ساتھ، ہم کس کے ساتھ جی، اور علی کس کے ساتھ؟ توجہ رکھیے گا، میری گزارشات پہ غور کیجیے گا تھوڑا سا۔ ہم کس کے ساتھ، ہمارا تعلق کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ، اور علی کا تعلق کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ تو پھر ماننا پڑے گا جس کے ساتھ علی کا تعلق ہے اس سے تعلق جوڑنا پڑے گا، جس کے ساتھ علی کا تعلق نہیں اس سے تعلق توڑنا۔ اگر علی مسجد میں بیٹھے تو علی کے ماننے والوں کو بھی مسجد کی زینت بننا چاہیے۔ اگر علی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو پھر علی کے ماننے والوں کو بھی اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا۔ اور علی ولی کا ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل جب یہ چاہتا ہے، توجہ، میرا دل جب یہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں۔ آپ بھی خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہو؟ کون کون ہے جو خدا سے کلام کرنا چاہتا ہے؟ جو خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کلام کرے قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا خدا ہم سے کلام کرے؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم خدا سے باتیں کریں جی۔ اور ایک اور علی ولی کا ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، علی ابن ابی طالب سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ مسجد میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں یا جنت میں بیٹھ کے؟ آپ کہاں خوش ہوں گے؟ جنت میں جی؟ ہر ایک کو جنت کی طلب ہے نا، لیکن علی ابن ابی طالب کی جنت طلب ہماری طلب سے مختلف ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مولا آپ جنت میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کے، تو فرماتے ہیں اگر جنت میں بیٹھوں گا تو میرا رب دل راضی ہوگا، اور مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی جی۔ جنت میں بیٹھوں گا تو میرا دل راضی ہوگا، مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا۔ لہٰذا علی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے فقط علی کا دل راضی ہو، علی ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے علی کا رب راضی۔ اور کثرت عبادت پہ کبھی بھی عیشیہ، کبھی بھی اپنی کثرت عبادت پہ ناز نہ کر، کبھی بھی اپنی کثرت عبادت پہ غرور نہ کر۔ تیرے سامنے علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ رہنا چاہیے۔ عرض کرتے ہیں میرے اللہ میں علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے۔ جنت کے لالچ میں عبادت کروں گا تو مزدوروں والی عبادت ہوگی، جہنم کے خوف سے عبادت کروں گا تو غلاموں والی جی۔ جنت کے لالچ میں عبادت کروں گا تو مزدوروں والی عبادت ہوگی، جہنم کے خوف سے عبادت کروں گا تو غلاموں والی عبادت
کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے. یا علی آپ نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہو نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہو, تو عبادت کرتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, پالنے والے علی تیری عبادت کرتا اس لیے ہے کہ تو ہے لائق عبادت. علی علی تیری عبادت کرتا اس لیے ہے کہ تو ہے لائق عبادت. علی تجھے لائق عبادت سمجھ کے تیری عبادت کرتا جی. اور ایک اور جملہ عرض کرتا جاؤں علی ابن ابی طالب کا, عبادت کرنے کے بعد جس کا نام ہی علی ہو اس کی عبادت کتنی بلند ہوگی. بھئی علی کا مطلب ہے بلند, توجہ, علی کا مطلب ہے بلند. جس کا نام ہی علی ہو اس کی عبادت کتنی بلند ہوگی. علی کا مطلب ہے بلند, علی کا نام بھی علی, علی کا کام بھی علی, علی کا باپ بھی علی, علی کی ماں بھی علی, علی کی ولادت بھی علی, علی کی شہادت بھی علی, علی کی عبادت بھی علی. علی کی عبادت کتنی عظیم ترین عبادت ہوگی. وہ علی ابن ابی طالب عبادت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس ذات احدیت کے دربار میں اور اس ذات اقدس کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلانے کے بعد یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا, اے میرے اللہ میں علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. توجہ ہے صاحبان. وَكَفَاءُ بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میں علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ, میرے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. جی میرے اللہ انتا احب, میرے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما تحب, اب مجھ کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا. توجہ ہے صاحبان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, میں پڑھتا تھا سورہ رحمان کو, اور جب میں اس آیت پہ پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو میں بڑا حیران ہوتا, اللہ جتاتا کیوں ہے, اور وہ نعمت کون سی ہے جس کا انکار کیا جائے گا. بھئی سورج نعمت ہے, کوئی اس کا انکار کرتا ہے. چاند نعمت ہے, کوئی اس کا انکار کرتا ہے. دن کا, رات کا, موسم کے تغیر و تبدل کا. زندگی نعمت ہے, صحت نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, جی دولت نعمت ہے, رزق کی وسعت. کوئی انکار کرتا ہے؟ تھوڑا سا تو بولیے میرے ساتھ, ان کا کوئی انکار کرتا ہے؟ پھر خدا بار بار کیوں کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے گروہ جن و انس تو میری کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا. بڑی تلاش بسیار کے بعد, بڑے غور کے بعد, بڑے خوض کے بعد, بنظر غائل جائزہ لینے کے بعد جب میں نے اس آیت پہ غور کیا, یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اس سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اور جب مفسرین نے لکھا موتی سے مراد حسن, مونگے سے مراد حسین, اب خدا ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, گویا کہ خدا فرمانا یہ چاہتا ہے اے گروہ جن و انس تو میری حسن والی نعمت کا انکار کرے گا یا حسین والی نعمت کا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. ماشاء جی جی نہیں جتانا چاہتا,
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تو میری حسن والی نعمت کا انکار کرے گا یا میری حسین والی؟ اور جانتا تھا خدا کہ دن کا انکار کوئی نہیں کرے گا. جن کا کرے گا ہائے 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 ہائے. شاید توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کرے گا. جی جانتا تھا خدا کہ دن کا کوئی انکار نہیں کرے گا، رات کا کوئی انکار نہیں کرے گا، موت کا کوئی انکار نہیں کرے گا، زندگی کا کوئی انکار کرے گا تو یا حسن کا انکار کرے گا یا حسین کا انکار کرے گا. اسی لیے فرمایا یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، اس دریا سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، اب مجھے ایمانداری سے بتلا، تو حسن والی نعمت کا انکار کرے گا یا حسین والی نعمت؟ اور اگر پہلا جملہ میرا آپ کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہے کہ زوجت النور بالنور علی العرش، میں نے نور کو نور سے عرش پہ ملایا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جس سلسلہ کو ہم مانتے ہیں اس سلسلہ میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں. مہدی دوران سے لے کر جناب آدم تک جتنا بھی سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی غیر مسلم. توجہ ہے؟ آدم نے اسلام کا یہ پرچم شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے البارد کو دیا، البارد نے اخنوخ کو دیا، اخنوخ نے متوشلے کو دیا، متوشلے نے ارفکشن کو دیا، ارفکشن نے سام کو دیا، سام نے تارک کو دیا، تارک نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے حمل کو دیا، حمل نے نبت کو دیا، نبت نے سلامہ کو دیا، سلامہ نے یسع کو دیا، یسع نے اودین کو دیا، اودین نے عدن کو دیا، عدن نے عدنان کو دیا، عدنان نے معد کو دیا، معد نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے لوئی کو دیا، لوئی نے کعب کو دیا، کعب نے مرہ کو دیا، مرہ نے ہلاب. مرہ نے ہلاب کو دیا، ہلاب نے فہر کو دیا، فہر نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے او شیبۃ الحمد یعنی حضرت عبد المطلب کو دیا. عبد المطلب سے اس نور الہیہ کے دو حصے ہوئے. ایک حصہ جناب عمران والد کل ایمان کی پشت میں آیا، ایک حصہ جناب عبداللہ والد رسول اللہ کی پشت. ایک نور کا ایک حصہ جناب عبداللہ والد رسول اللہ کی پشت میں آیا، دوسرا حصہ جناب عمران والد کل ایمان کی پشت میں آیا. جناب عبداللہ کے صلب سے پیغمبر گرامی قدر کی ولادت ہوئی، جناب عمران کے صلب سے کل ایمان کی ولادت ہوئی. اب خالق کائنات نے دوبارہ توجہ، اب خالق کائنات نے دوبارہ اس نور کو ملانا چاہا. توجہ ہے صاحب، سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ جی اب خدا نے دوبارہ اس نور کو ملانا چاہا اور پیغمبر بھی اس کی تعریف فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق فرمایا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اب خدا نے جب دوبارہ اس نور کو ملایا تو علی و زہرا کا عقد کر دیا. جہاں سے نور چلا تھا، جب یہ نور چلا تھا تب بھی ایک تھا. اب علی و زہرا کی صورت میں ایک مرتبہ. اچھا میں نے پیغمبر کا جب یہ فرمان پڑھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جیسا نور محمد کا ویسا نور، لیکن جب میں نے علی مولا کا فرمان پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ علی مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں۔ محمد فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک۔ ہاتھ باندھ کر کروں گا یا علی یا علی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور آپ فرماتے ہو کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو علی مولا ارشاد فرمائیں گے یہی تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں علی جب محمد کے نور کا حصہ ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ محمد مجھ جیسا۔ مجھ جیسا اور دو ٹکے کا ملا کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد مجھ جیسا؟ نعرہ حیدری، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، توجہ سے سمجھ میں نہیں اب تک آیا، اب جو سمجھ میں آیا یہ ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جب علی نہیں کہتا محمد مجھ جیسا، جی جبکہ محمد کہہ رہے ہیں کہ علی مجھ، جی یا علی انت منی وانا من ہو، علی تم مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، جی توجہ ایسے میں جب علی نہیں کہتا محمد مجھ جیسا تو دو ٹکے کا ملا کیسے کہتا ہے کہ محمد مجھ؟ صلوات پڑھیے محمد والے پھر بھی صلوات پڑھیے گا محمد والے اجازت ہے قبلہ کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد بلال۔ علی علیہ السلام دا فرمان ہے مومنہ دے درمیان نہ محفوظ چنگا لگتا ہے نہ فاصلہ چنگا۔ ماشاءاللہ شریف آدمی تو انواد دے کچھ نہیں پہ اتھے آؤ مولا دا فرمان پورا کرو، سارے اگے اگے آؤ کچھ نہیں ہوندہ۔ جڑا ایک دن نہیں قربانی دے سکتا مولا دے دن خوشی دے دن تسی اکٹھے نہیں ہو سکتے، سارا سال تسی کیوں اگے آؤ۔ علی نو فاصلے نہیں چنگے لگ دے، ماشاءاللہ آؤ بسم اللہ اگے آؤ، زینت بنو، ایک عالم دین پڑھ رہے ہیں اگے آؤ بسم اللہ۔ مولا حسین دی قسم اتنے پڑھنا بڑا اوکھا ہے، جی ہاں بڑا اوکھا ہے، کتاباں چھاڑنیاں پوندیاں تاں بندہ کھلوندا ہے۔ اگے نیڑے نیڑے آؤ کہ تانوں رشتہ نزدیک دا ہوئے تے فاصلے آسان ہو۔ ماشاءاللہ خیلی ممنون استغفر اللہ، خیلی ممنون استغفر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد بلال۔ جی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، سبحان اللہ۔ جب وہ دو دریا آپس میں التقاء کرتے ہیں تو التقاء کا نتیجہ کیا ہے؟ موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آئے گروہ جن و انس، تو میری کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا؟ تو میری حسن والی نعمت کا انکار کرے گا یا حسین والی نعمت کا؟ نعمت کبریٰ، توجہ ایسا ہے سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہرحال میرے برادر محترم تشریف لے آئے ہیں، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مسجد نبوی 3 ہستیاں تشریف فرما ہیں، پیغمبر گرامی اکادر، علی مولا اور جناب حسین۔ کتنی ہستیاں؟ نبی مکرم، علی محتشم اور حسین محترم۔ جناب
حسین عرض کرتے ہیں بابا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا شان زیادہ بلند ہے یا میرا؟ ذمہ داری سے عرض کرو بابا آپ کا شان بلند ہے یا میرا؟ ولی مولا فرماتے حسین خود ہی فیصلہ کر لو کہ شان کس کا بلند ہے۔ عرض کرتے ہیں بابا جہاں تک بات ہے باپ اور بیٹا ہونے کی تو پھر تو آپ کا شان بلند ہے، جہاں تک بات ہے فضائل کی تو میرا شان بلند۔ انہاں نتیجے تے بولنا ہے میرے کے نعرہ ہے بات ہے باپ اور بیٹا ہونے کی تو آپ کا شان بلند ہے کہ آپ میرے باپ ہو میں آپ کا، اور اگر بات ہے فضیلت کی تو پھر میرا شان بلند ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں حسین فضیلت میں آپ کا شان مجھ سے کیسے بلند ہے؟ بابا ہاں آپ بھی اپنی فضیلتیں گنوائیں میں بھی اپنی فضیلتیں گنواتا ہوں، میرے نانا فیصلہ کریں گے کہ شان کس کا بلند ہے۔ اچھا ہاں بابا اب علی ابن ابی طالب نے اپنی فضیلتیں گنوانا شروع کی، توجہ ہے سنو گے علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں؟ علی مولا فرماتے حسین سن تیرے نانا نے میرے متعلق فرمایا لَوَجْتَمَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ حسین سن تیرے نانا نے میرے متعلق فرمایا لا يجوز احد الصراط الا من كتب له الجن الجراز کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک پلے صراط سے نہیں گزر سکتا۔ کب تک؟ جب تک اس کے پاس علی کا دیا ہوا ٹکٹ نہ ہوگا۔ کیا نہ ہوگا؟ ٹکٹ۔ رکا نہیں کہا، تحریر نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ رکا اور تحریر مفت میں بھی مل جاتی ہے، ٹکٹ کے پیسے لگتے ہیں۔ میرے محترم لاہور سے تشریف لائے ہیں، مفت میں تشریف لائے ہیں یا ٹکٹ کی قیمت؟ جی وہی ہے نا، ٹکٹ کی قیمت دینا پڑتی ہے۔ رکا مفت میں مل جاتا ہے، تحریر مفت میں مل جاتی ہے، مگر ٹکٹ کی، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی دیں گے ٹکٹ، جب ٹکٹ دیں گے تو کوئی قیمت بھی لیں گے یا نہیں؟ ٹکٹ قیمت لیں گے تب ٹکٹ دیں گے، تو قیمت کتنی ہے؟ کتنی قیمت ہے؟ انتہائی آسان سستی ٹکٹ ہے، اور بڑی کم سی قیمت ہے اس ٹکٹ کی، 6 آنے۔ کتنی؟ کون کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد۔ اب کتنا بدبخت ہے وہ مزدور جو 80 سال کی زندگی تو گزار دے مگر علی سے ٹکٹ وصول کرنے کے لیے اس ٹکٹ کی قیمت جمع نہ کر سکے۔ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ حسین سن تیرے نانا نے میرے متعلق فرمایا یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن۔ حسین سن تیرے نانا نے میرے متعلق فرمایا تھا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی نوح نبی جتنی زندگی ہو ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرے، سارا دن وہ روزہ رکھے، احد پہاڑ کے برابر وہ سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، ان لم یعالک یا علی، اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو جنت بھی۔ غرض کے
گنوائی. جب مولا خاموش ہوئے تو جناب حسین عرض کرتے ہیں بابا شان تو میرا بلند ہو گیا. بابا شان تو میرا بلند. یہ تے تین امتی اکو جے چار نہیں ہوندے. نعرہ حیدری. یا علی. جی بابا یہ جو فضیلتیں آپ نے ابھی گنوائی ہیں مجھے یہ بتلائیے یہ فضیلتیں آپ کے بابا کی ہیں یا میرے؟ تجھ سے کرے موازنہ یہ مجھ میں دم نہیں مگر بابا تیرا حسین بھی کچھ تجھ سے کم نہیں. جی توجہ ہے صاحب. اور بڑا پھر ایک بات آگے عرض کرتا چلا جاؤں. یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ اپنے رہبروں کا یوم ولادت بھی مناتے ہو, یوم شہادت بھی, باقی یوم وفات تو منا سکتے ہیں مگر ولادت, یوم وفات تو منا سکتے ہیں مگر یوم ولادت. اور آپ بھی غور کرو, کسی کے بہکاوے میں آ کر آل محمد کی فضیلتوں کا انکار مت کرو. ولادت میں فضیلت ہے, لفظ ولادت میں فضیلت ہے. آج بڑی بڑی تجھے باتیں بتائی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی تجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں اور سنائی جائیں گی. غور کر. اور میں کہا کرتا ہوں تنویر صاحب, میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی ناقص ولادت کو سامنے رکھ کے آل محمد کی کامل ولادت کا انکار نہ کر. تیری اور میری ولادت ناقص ہے, آل محمد کی ولادت کامل ہے. اور اگر جناب کے طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے تو جملہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اپنی نجس ولادت کو سامنے رکھ کے آل محمد کی پاک ولادت کا انکار نہ کر. فضیلت کس میں ہے؟ ولادت میں. اور ابھی ثابت کرتا ہوں, جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی دنوں تک ماں نماز, ماں قرآن, ماں عبادت کے قریب نہیں جا سکتی. جی یہ آل محمد کی عظیم ولادت ہے کہ ادھر حسین کی ولادت ہوئی ہے, حسین کا سر بھی سجدے میں ہے, بطول کا سر. جی فضیلت ہے, یہ فضیلت یہی ہے کہ ادھر ولادت ہوئی ہے, ادھر ماں کا سر بھی سجدے میں ہے, بیٹے کا سر بھی سجدے میں ہے. اور دوسری دلیل عرض کرتا چلا جاؤں کہ جہاں تیرے اور میرے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ بھلائی جاتی ہے, جہاں علی کی ولادت ہوتی ہے وہاں کائنات کی گردن جھکائی جاتی ہے. نادانستہ طور پہ یہ باتیں تم سے کروائی جا رہی ہیں, جدا کیا جا رہا ہے تیرے عقائد کو, زد پہنچائی جا رہی ہے تیرے نظریات پہ, اور مقدمات تیرے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تجھ سے. ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں فیس بک پہ عقیدت کی بات ہوتی ہے, لوگ عقیدت میں آ کے استعمال کرتے ہیں لفظ ظہور یا نزول. عقیدت میں سادہ لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ان کو, لیکن سمجھو کہ اس کے پیچھے سازش کتنی بڑی ہے. پچھلے دنوں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت پہ جب کسی شخص نے, میرے دوست نے فیس بک سوشل میڈیا پہ لفظ نزول اور ظہور کا استعمال کیا تو ایک غیر شیعہ نے کہا بھئی پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. میرے غیر شیعہ دوست نے اس کو کمنٹ کیا تنویر بھائی, اس نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس نے کہا کون سا مسئلہ؟ اس نے کہا پھر تو فدق والا مسئلہ ہی نہیں تھا. توجہ کیجئے گا, پھر تو فدق والا
مسئلہ ہی نہیں تھا. کیوں کہ وراثت ہوتی ہے باپ اور بیٹے میں, وراثت ہوتی ہے اولاد میں, والد میں. جب تمہارے ہاں ولادت کا کنسیپٹ ہی نہیں تو پھر فدق کیسا؟ اور دوسرا تم کہتے ہو کہ کسی شخص نے ظلم کیا تھا محمد کی بیٹی پہ اور محسن شہید ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو تصور, تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی, ان کا نزول ہوتا ہے, ان کا ظہور ہوتا ہے. جب ولادت نہیں ہوتی تو وہ کون سا بچہ تھا جو بی بی کے شکم میں تھا, شہید ہوا؟ او بھائی غور کرو, تم سے تمہارے عقائد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, تم سے تمہیں تمہارے نظریات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی میں کسی کی نفی نہیں کرتا, یہ نور ہے, یہ تفسیر قرآن ہے. محمد اور آل محمد جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر نورانی ہے, لیکن دشمن کی سازش کو بھی سمجھنے کی کوشش کر کہ دشمن تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ عقیدت میں کہتے ہیں لوگ, لیکن جہاں مسئلہ تشیع کے نظریات کا ہو, بڑی عقیدت ہے آل محمد کے ساتھ. ہماری زندگیاں قربان ہے آل محمد کے نام پہ, لیکن ایک ہے عقیدت, دوسرا ہے آل محمد کا مقدمہ. صدق ہے زہرا کا مقدمہ, ہم اس سے کبھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے. محسن کی شہادت ہے بی بی کا مقدمہ, ہم اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لہذا غور کرو, توجہ کرو اس طرف کہ کہیں ہم دشمن کی سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے. آخری گزارش ایک بات جناب حضرت عباس علمدار کی عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد, پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ بڑی فضیلتوں کا مالک ہے حسین, بڑی فضیلتوں کا مالک ہے حسین, لیکن جناب عباس کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی جملہ عرض کروں گا کہ جیسے توجہ, جیسے محمد کے لیے علی ضروری تھے, ویسے حسین کے لیے عباس. جیسے علی کے محمد کے لیے علی ضروری تھے, ویسے ہی حسین کے لیے عباس. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں, ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھولاتے تھے آ کے جھولا, وہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا. الحمدللہ.